امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کو قریب لانے کے خواہاں ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی امریکن سرمایہ کاری فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہو سکتا ہے ہم پاکستان اور بھارت کو تھوڑا قریب بھی لے آئیں۔ پاکستان اور بھارت ایک ساتھ ڈنر کریں، کیا یہ اچھا نہیں ہوگا؟ امید ہے دونوں ملک سیز فائر پر قائم رہیں گے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کا ایک تاریخی معاہدہ کیا۔ دونوں ملکوں کی لڑائی میں لاکھوں لوگ مارے جا سکتے تھے۔ امید، خواہش اور خواب ہے کہ سعودی عرب جلد اسرائیل سے تعلق بحال کرے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ سعودی عرب میں امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان 142 ارب ڈالر کے دفاعی معاہدوں پر دستخط ہو گئے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ دفاعی معاہدہ 600 ارب ڈالر کے سعودی سرمایہ کاری وعدے کا حصہ ہے۔ دفاعی معاہدوں میں گیس ٹربائنز کی برآمدات، توانائی کے شعبے میں 14 ارب 20 کروڑ ڈالر کا معاہدہ اور 4 ارب 80 کروڑ ڈالر کے 737 بوئنگ طیاروں کا بھی معاہدہ ہے۔ پاکستان نے غزہ میں مستقل اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی منظور نہیں، غزہ کے محاصرے کو فوری ختم کیا جائے۔ غزہ میں بھوک کو بطور ہتھیار استعمال کیا گیا۔ باغبان پورہ میں ڈمپر کی کئی رکشوں اور موٹر سائیکلوں سے ٹکر کے نتیجے میں 5 افراد جاں بحق اور 3 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق افسوسناک واقعہ لاہور کے علاقے باغبان پورہ کی جی ٹی روڈ پر پیش آیا، جس دوران ڈمپر نے 3 رکشوں اور 2 موٹر سائیکلوں کو ٹکر مار دی۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت کے جواب میں اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے ایک عملے کے رکن کو ناپسندیدہ شخص قرار دے کر 24 گھنٹوں میں ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ مذکورہ سفارتکار ایسی سرگرمیوں میں ملوث پایا گیا جو سفارتی کردار، قوانین اور بین الاقوامی سفارتی آداب کے خلاف ہیں۔ اس سے قبل بھارتی حکومت نے اپنی جارحیت جاری رکھتے ہوئے پاکستانی سفارتکار کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیا اور انہیں 24 گھنٹوں میں ملک چھوڑنے کا حکم دیا تھا۔ ترجمان بھارتی وزارت خارجہ نے کہا کہ جموں کشمیر دو طرفہ معاملہ ہے اور بھارت کی جموں کشمیر پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، جبکہ سندھ طاس بھی معاہدہ معطل رہے گا۔ بھارتی وزارت خارجہ میں نیوز بریفنگ کے دوران رندھیر جیسوال نے بتایا کہ پاکستان نے 10 مئی کو 2 مرتبہ بھارت سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ 7 مئی کے حملے کے بعد 10 مئی کی فوجی کارروائی اور جنگ بندی معاہدے پر پہنچنے تک امریکی حکام سے تجارت پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ بھارت کی ہندو انتہا پسند جماعت بی جے پی کے سینئر رہنما اور ریاست مدھیہ پردیش کے وزیر وجے شاہ کی مسلم دشمنی کا ثبوت بھارتی فوج کی جانب سے پاکستان کے خلاف شروع کیے گئے آپریشن سندور کی تفصیلات سے میڈیا کو آگاہ کرنے والے مسلم فوجی کرنل صوفیہ قریشی کو ہی دہشت گردوں کی صف میں کھڑا کر دیا۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ پر مشاورت کے لیے پاکستان اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے درمیان ورچوئل مذاکرات کا آغاز آج سے ہوگا، جو 16 مئی تک جاری رہے گا۔ ذرائع کے مطابق حکومت IMF کے ساتھ نئے مالی سال کے بجٹ پر مشاورت کرے گی۔ بجٹ 2025-26 کے اہداف کا باہمی مشاورت سے تعین کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عصمت بخاری نے کہا کہ بھارت کے خلاف آپریشن نواز شریف کی زیر نگرانی بنا آپریشن سندور تندور بن چکا ہے۔ مودی سرکار کے پاس اب کوئی جواب باقی نہیں رہا۔ 10 مئی کو بھی نواز شریف نے وزیر اعظم کے ساتھ مل کر ملک کو بچانے میں تاریخی کردار ادا کیا۔ اور جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس پر اسرائیل کے بدترین حملے میں 20 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کی جانب سے خان یونس کے یورپی ہسپتال کے احاطے میں 9 بنکر بم پھینکے گئے۔ بم پھٹنے سے کئی مقامات پر زمین پھٹ گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ اسرائیلی حملے میں اب تک 28 فلسطینی شہید جبکہ 70 افراد زخمی بھی ہوئے۔